بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سیما احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، الیکشن کمیشن کی جانب سے پنجاب اور کے پی میں الیکشن ملتوی کرنے کے فیصلے کو سپریم کورٹ نے کل عدم قرار دے کر 14 مئی کو پنجاب اسمبلی کے الیکشن کا حکم دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد ہمارے سیاسی رہنماؤں اور وفاقی کابینہ کی طرف سے فیصلے کو مسترد کرنے کی باتیں بلا جواز اور بے معنی ہیں۔ حکومت کے پاس اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم ہم کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دائر کی جائے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد اصولی طور پر آئینی بحران اور ملک میں جاری سیاسی کشیدگی ختم ہو جانی چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا نہ ہوا تو ملک مزید کیوس کی طرف بڑھے گا جس کے کانسیکوینسز اچھے نہیں ہوں گے۔ ہم آج کے پروگرام میں اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ترجمان تنظیم اسلامی جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب، اور ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کریں گے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جناب سلمان غنی صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ سپریم کورٹ کا جو حالیہ فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف، اس سے سیاسی بحران جو ملک میں جاری تھا وہ ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو؟ اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق کیا خبریں ہیں کہ حکومت اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل فائل کر رہی ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ نا، اس کا جواب کیونکہ بہت مختصر سا ہے تو میں پہلے عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، کسی فیصلے کے خلاف، سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ریویو پٹیشن جو ہے وہ کرنا متاثر فریق کا حق ہے، حکومت کا حق ہے کہ وہ 30 دن کے اندر اندر اس فیصلے کے خلاف ریویو پٹیشن دائر کر دے۔ اب یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ اس کو استعمال کرتی ہے یا نہیں کرتی اختیار کو۔ میری رائے میں اس کے کامیاب ہونے کے اس لیے امکانات بہت کم ہیں کہ اس کا خاص ریویو پٹیشن کا ایک خاص مسئلہ ہوتا ہے۔ ایک تو ریویو پٹیشن جو ہوتی ہے وہ لازماً وہی جج سنتے ہیں جنہوں نے پٹیشن کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، دوسرا جج نہیں سن سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کو ریویو پٹیشن میں کوئی مرکزی خرابی پیش کرنی، کوئی بڑی خرابی پیش کرنی ہوتی ہے کہ آپ کوئی امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کرنا ہے، چھوٹی موٹی باتوں پر وہ قبول نہیں ہوتی، لہٰذا حکومت کرے، حکومت کو کرنا ہے۔ اگر حکومت کو فیصلہ نہ پسند، نارملی یہی ہوتا ہے نا کہ جن ججز نے فیصلہ دیا ہوتا ہے وہ اس کی ریویو پٹیشن میں بھی ان کا فیصلہ ریپیٹ ہی ہوتا ہے۔ ہاں، فیصلہ چینج ہونے کے بہت ہی کم امکانات ہوتے ہیں۔ اب آ گیا بات کہ کیا سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے سے ملک میں جاری ساری سیاسی کشیدگی ختم ہو جائے گی؟ دیکھیے، اس کا انحصار اس پر ہے، اگر تو انتخابات جیسا کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، تھوڑی بہت دھاندلی کے ساتھ، تھوڑی بہت سیکورٹی کے مسائل کے ساتھ الیکشن ہو جاتے ہیں۔ ابھی تو اعلان ہوا ہے نا کہ الیکشن ہوں۔ تھوڑی بہت دھاندلی ایکسپیکٹڈ ہے؟ ہر الیکشن میں ہو جاتی ہے، تھوڑی بہت تو ہو ہی جاتی ہے، زیادہ نہ ہو۔ کہنے کا مطلب ہے اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں ہوں اور الیکشن ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی بحران بہت اچھی طرح حل ہو جائے گا۔ اس کی وضاحت بھی کر دوں، لیکن اگر الیکشن نہ ہوئے، الیکشن نہ ہونے کا امکان اب ہے؟ ظاہری طور پر امکان تو نہیں ہے، اور نہ ہی ہونا چاہیے، اور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ کا حکم ہے، اس کی حکم عدولی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ پاکستان ہے، یہاں کیا نہیں ہوتا، یہاں نظریہ ضرورت کہاں کہاں چلتا ہے اور کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے۔ یہ نظریہ ضرورت ویسے تو ایک لحاظ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے نے نظریہ ضرورت کو دفن کیا ہے، جو تقریباً 50 سال پرانا ملک غلام محمد صاحب کے زمانے کا تھا، جسٹس منیر کے زمانے کا تھا، اس کو اس فیصلے نے دفن کر دیا ہے، کوئی دباؤ قبول نہیں کیا۔ لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ کہہ دینا کہ 100% بات پکی ہے، الیکشن کا انعقاد لازماً ہوگا، میں اس کو اس طرح نہیں مانتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے انعقاد کے 95% امکانات ہیں، آپ 98% کہہ سکتے ہیں، 100% امکانات نہیں ہیں۔ یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ الیکشن اگر منعقد ہو جاتے ہیں تو پھر سیاسی کشیدگی ختم ہو جائے گی، اس کی ایک وجہ ہے۔ دیکھیے، اس وقت 2 بڑی پارٹیاں ہیں، ایک تحریک انصاف جس کا مطالبہ ہے کہ فوری الیکشن کروائے جائیں، اور ایک پی ڈی ایم کو نہیں میں کہتا، میں مسلم لیگ نون کہتا ہوں کہ پی ڈی ایم میں اصل جماعت کی حیثیت ہے، ایک اچھی حیثیت ہے، وہ تو نون ہے۔ فرض کیجئے الیکشن ہوتے ہیں اور نون کی مرضی کے خلاف ہوتے ہیں تو
سیاسی مسئلہ اس لیے حل ہو جائے گا کہ نون شروع سے فرام دا ڈے ون کوئی احتجاجی جماعت نہیں ہے. آپ نے دیکھا نواز شریف کو نااہل کیا گیا, کوئی احتجاج نہ ہو سکا. سر آپ پی ڈی ایم میں نون لیگ کو ایک واضح مقام دے رہے ہیں, یہ اپنی جگہ بات ٹھیک ہے, لیکن پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی بھی ہے جو چاروں صوبوں کی زنجیر کہلانے والی پارٹی ہے, اور ان کی ایک احتجاجی سیاست کی ایک پوری تاریخ ہے. لیکن ان کا تو معاملے مشکوک ہوا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سلیکشن چاہتے ہیں. آپ ان کے بیانات دیکھیے, انہوں نے اپنے یہ باقاعدہ اعلان کر دیا ہے, یہ اخباری اطلاعات ہیں کہ ہم الیکشن میں حصہ لیں گے. یہ تو اب کرنا ہی ہے, یہ ظاہر ہے نا, لہٰذا وہ کسی احتجاج میں جانے کا کوئی موڈ نہیں رکھتے. جو پیپلز آپ نے بالکل ٹھیک کہا, یہ بات اپنی جگہ ہے کہ پیپلز پارٹی اگرچہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے لیکن باہر ان کا احتجاجی ہے. وغیرہ اور بھٹو کی پھانسی لگنے پر کون سا احتجاج کر لیا تھا؟ اتنا بڑا واقعہ ان کے ساتھ ہوئے, واقعتاً وہ ایک گہرا, بہت ہی بڑا صدمہ تھا, بڑا گہرا صدمہ. کیا کر لیا تھا سر؟ اگر احتجاج سے مراد افراتفری پھیلانا اور فسادات کرنا ہے تو وہ تو ایک الگ بات نہیں, ہے, لیکن احتجاج سے مراد اگر اسٹرگل کرنا ہے, پولیٹیکل اسٹرگل کرنا ہے تو وہ تو ایک ان کی تاریخ ہے. احتجاج سے مراد یہ ہے میری یہاں کہ سڑکوں پہ ایسی پولیٹیکل اسٹرگل کہ وقت کی طاقتور قوتوں کو اس کا نوٹس لینا پڑ جائے, یہ مطلب ہے. ایسی اسٹرگل کرنا جس قسم کی انہوں نے اسٹرگل کی کسی نے نوٹس نہیں لیا. لہذا البتہ میں بات مانتا ہوں آپ کی کہ پیپلز پارٹی میں احتجاج کا معاملہ ہے, لیکن وہ اس وقت وہ اس موڈ میں نہیں لگتے احتجاج کرنے کے. اور نون کا یہ موڈ میں نہیں لگتے, اور دوسرے کا وہ ڈومین ہی نہیں ہے, وہ احتجاجی پارٹی ہی نہیں ہے. بڑے صحیح لفظ استعمال کرنے چاہیے. نون کے ڈی این اے میں نہیں ہے احتجاج. نون کے پاس ووٹر ہے. سال قبل یا چند ماہ قبل ان کا پنجاب پہ بڑا زبردست غلبہ تھا, ان کی ووٹروں کی اکثریت تھی, ان کے بہت اچھے ان کے پاس کینڈیڈیٹ تھے. اور میں یہ سمجھتا, یہ بات چل پڑی تو عرض کر دوں, میرے خیال کے مطابق نون یہاں ایک ٹیکنیکل غلطی کر رہی ہے. نون کے پاس میری رائے میں اب بھی پنجاب میں ووٹر ہے اور ٹھیک ٹھاک تعداد میں ہیں, لیکن اس نے الیکشن سے فرار ہونے کی اتنی جدوجہد کی ہے, اتنے معاملات کی ہے کہ ایک تاثر بن گیا ہے کہ پنجاب کی ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یعنی خود ایک تاثر دے دیا ہے کہ ہم تو ہار رہے ہیں, ہم تو الیکشن نہیں ہونے دیں گے, ہم تو ہار رہے ہیں, اور ایسے عذر لنگ پیش کیا ہے جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو پی ڈی ایم کی پرفارمنس رہی ہے, یہ حالیہ جو ٹرنیور ان کا گزر رہا ہے, اس میں کوئی ایسی کنسیڈریبل انہوں نے کوئی خدمت کی نہیں ہے, کوئی سرو کیا نہیں ہے. اور اس میں بھی یہ ہوا ہے نا, وہ اب ایک اچھی خدمت کے ساتھ عوام کے پاس جائیں ووٹ لینے کے لیے, تو وہ بھی انہوں نے وہ نہیں کیا ہے, ڈیلیور نہیں کر پائے. اس میں یہ بات نہیں کھولنا چاہتا تھا کہ اکثر میں پیپلز پارٹی ایک رول ادا کر رہی ہے. پیپلز پارٹی ظاہر کر رہی ہے جو ناکامی ہوئی ہے نون کی ہوئی ہے, پی ڈی ایم کی ناکامی نہیں ہوئی. ہر سیاسی جماعت اپنی ایک چال چلتی ہے. وہ بات صحیح ہے, لیکن جو بندہ ہارٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوگا رسپانسیبل تو اسی کو مانا جائے گا. ٹھیک ہے, وہ اس وقت ہارٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے, لیکن ان کے پاس بڑی اہم وزارتیں ہیں. اور آپ نوٹ کریں, یہاں بات اس طرح چل پڑی ہے کہ پیپلز پارٹی نے کوئی ایسی وزارت نہیں لی جس کا براہ راست عوامی تعلق ہو. وزارت خارجہ کا عوامی تعلق کیا ہوتا ہے؟ یعنی جس سے عوام کو شکایات پیدا ہوں. یہ شروع سے زرداری صاحب ایک گیم پر ہیں. بہرحال ہمیں ان کے اندرونی معاملہ ہے ان کے. لہٰذا کیونکہ مسلم لیگ نون اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کوئی بڑا احتجاج کر سکے, کوئی پرامن احتجاج ہی کر سکے, اس پوزیشن میں نہ انہوں نے کبھی کیا ہے. نہ انہوں نے نواز شریف کی نااہلی پر کیا تھا, نہ انہوں نے اب اس جو فیصلہ ہوا ہے یہ ان کی خواہش کے خلاف ہوا ہے نا. اس کے باوجود کوئی بڑا احتجاج, کو بڑے کوئی جلسوں کے پروگرام یہ کوئی نہیں دے سکے. لہٰذا اگر الیکشن ہوتے ہیں اور الیکشن ہوتے ہیں اور منعقد, جیسا کہ خیال ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا الیکشن کے کون جیتے گا قبل از وقت, لیکن جیسا کہ امکانات ہیں اور جیسے کہ سروے آ رہے ہیں, اگر پی ٹی آئی الیکشن جیت جاتی ہے تو نون اس پوزیشن میں قطعی نہیں ہوگی کہ کوئی احتجاج کر سکے خاص طور پر, اور لہٰذا وہ سیاسی جو ہے انتشار خود بہت ختم ہو جائے گا. وہ اس کے پوزیشن بھی ہوگے اور وہ جیتے ہوں گے, وہ کیوں کریں گے. لیکن دوسرا یہ ہے کہ اگر الیکشن کسی وجہ سے نہیں ہو پاتے تو پھر ملکی حالات پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کوئی وجہ ہو جائے, کیونکہ میں آج نوٹ کر رہا تھا کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جس دن ان کا آیا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے, الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم کل اس کا جائزہ لیں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کا.
بھائی آپ کا کیا حق ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کا جائزہ لینے کا؟ آپ کا کام ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا کہ اس میں سر عمل درآمد کے لیے بھی تو جائزہ تو لینا ہی پڑے گا نا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، لیکن یہ جملہ جو ہے نا کوئی شک و شبہات پیدا کرتا ہے کہ ہم جائزہ لیں گے۔ سیدھی سی بات ہے جیسے کہ میرے خیال میں کورٹ کے فیصلے کو جو ہے وہ ہاں اس طرح وہ کرے۔ امکان نہیں ہے، میں اس کا 95% 98% امکانات نہیں ہے۔ مثلا جیسے کہ واضح بیان دے دیا نگران وزیر اعلیٰ نے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کریں گے، اس نے بیان دے دیا۔ اس طرح کا واضح بیان الیکشن کمیشن کی طرف سے نہیں آیا کہ وہ کرے گا۔ ان کی میٹنگ ہوگی تو فیصلہ ہو جائے گا، پتہ چل۔ رضا الحق صاحب، ابھی ایوب بیگ صاحب سے بات ہو رہی تھی سیاسی بحران کے خاتمے کے حوالے سے کہ اس فیصلے کے آنے کے بعد سیاسی بحران، اگر یہ اسی طرح فیصلہ امپلیمنٹ ہوتا ہے تو سیاسی بحران ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے ایک نیا آئینی بحران بھی پیدا اور عدالتی بحران بھی پیدا نہیں کر دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم صاحب۔ وسیم صاحب، اگر ہم پاکستان کی تاریخ دیکھیں، اس پر نظر دوڑائیں تو تقریباً پون صدی کی جو تاریخ ہے اس میں ہمیں بحران در بحران ہی نظر آتے ہیں۔ اس سیاسی بحرانوں کی شکل میں بھی، آئین کو توڑنے کی بحران کی شکل میں بھی، اور آئین کی خلاف ورزی کے بحران کی شکل میں بھی۔ وہ آپ کو جو عدالتی معاملات ہیں مختلف ادوار کے اندر، اس میں چاہے جسٹس منیر کا فیصلہ ہو جو کہ بحران جنم دیتا ہے، پھر جسٹس کارنیلیس کے فیصلے ہیں جنہوں نے بحران سے نکالا بھی، پھر ہم نے دیکھا کہ بھٹو کی پھانسی کا اگرچہ اس کے بارے میں کیس جو تھا وہ موجود تھا، لیکن اس کو جس طرح سے سنا گیا، جو اس کی ٹائمنگ تھی اور جس طرح سے پھر فیصلہ ڈیلیور کیا گیا، اس نے بحران بہرحال پیدا کیا۔ اسی کے نتیجے میں پھر ایک اور مارشل لاء کا یعنی آئینی بحران بھی سامنے آ گیا۔ لیکن ماضی قریب میں بھی اگر آپ دیکھیں تو مشرف دور میں، اس کے بعد جو افتخار چودھری صاحب کے ساتھ معاملہ ہوا، اور پھر اس کے بعد جو وکلاء کی تحریک چلی، اس تحریک کے بعد جسٹس افتخار چودھری صاحب تھے، ان کو بحال کیا گیا۔ بحالی کے بعد جس طرح انہوں نے بے دریغ سو موٹو نوٹس کا اختیار اپنا اس کا استعمال کیا، اور ایک وزیر اعظم پہلے یوسف رضا گیلانی ان کو گھر بھیجا، اور یقیناً اس کی وجوہات بالکل درست تھیں۔ لیکن ہم تو بات کر رہے ہیں بحران کی۔ بحران تو بہرحال پیدا ہوتا ہے ان معاملات کی وجہ سے، اس میں کوتاہیاں، کمزوریاں، آپ یوں کہہ لیں کہ بالغ نظری کا نہ ہونا، وہ سیاستدانوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ کچھ ہماری ایکٹیویزم جوڈیشری میں بھی نظر آئی۔ ویسے جو اس وقت چیف جسٹس صاحب ہیں آنریبل عمر عطیہ بندیال صاحب، انہوں نے سو موٹو ایکشن کا اس طرح بے دریغ استعمال نہیں کیا جس طرح کے پہلے جسٹس افتخار چودھری صاحب تھے اور ثاقب نثار صاحب بھی ان کے بعد آگے کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح ہماری جو پاکستان کی تاریخ میں اس میں ایک اخلاقی بحران بھی شروع سے ہی ہے، جمہوری بحران بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور اسلامی یعنی دینی اور مذہبی والے سے بحران تو بالکل روز اول سے ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تو بحرانوں میں تو پاکستان شروع سے رہا ہے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے آپ کی اجازت سے میں چاہوں گا کہ یہ جو عدل اور انصاف کی بات کی جاتی ہے نا، اس کی تھوڑی سی ہم وضاحت کر دیں۔ دیکھیے، جو اسلام ہے وہ ہمیں عدل کا حکم دیتا ہے، اور عدل یہ ہے کہ ہر حقدار کو اس کا پورا حق ادا کر دیا جائے، جبکہ انصاف جو ہے وہ نصف سے نکلا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ 2 حصوں میں یا 2 سے زیادہ حصوں میں برابر تقسیم کر دو۔ جو قرآن پاک میں ہمیں حکم ملتا ہے، جیسا کہ آپ جو جمعے کا دوسرا خطبہ ہوتا ہے اس کے دوران بھی وہ آیت دہرائی جاتی ہے، جس کا ایک ٹکڑا یہ ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل اور احسان کرنے کا۔ اب اس کی جو تشریح ہے جو مفسرین کرام نے کی ہے، اس میں عمومی معاملات میں جہاں ریاست کا عمل دخل ہو اور برابر کے لوگ جب موجود ہوں، اس وقت تو عدل جو ہے یعنی کہ ہر ایک کو اس کا حق پہنچا دیا جائے، اور ساتھ یہ کہ اس کو مکمل طور پہ نافذ کیا جائے، اور ساتھ یہ کہ پھر بہرحال جہاں پہ کوئی غریب ہو یا کمزور یا پسا ہوا بندہ ہو، اس میں اس کو اضافی بھی کچھ دیا جاتا ہے جو احسان کی صورت میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہم نے دیکھا یہ جو ہماری سپریم کورٹ ہے، اس کا اگر آپ لوگو دیکھیں تو فحکم بین الناس بالحق، یعنی کہ حکم ہے کہ، اور یہ بھی قرآن پاک کی آیت سے ہی لیا ہے ٹکڑا ایک، کہ حکم ہے کہ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ حق کے ساتھ جو فیصلہ کیا، اور حق پھر عدل اور قسط کے معنی میں آتا ہے۔ یہ بہرحال یہ اپنی جگہ، اسی طرح ہائی کورٹ کی جو وہ ہے نا لوگو، اس میں ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، جی بالکل، یعنی عدل کرو کیونکہ یہ تقوی کے بہت قریب ہے، بالکل قریب ہے۔ لیکن ہمارے عدالتی فیصلے جو ہیں وہ بس اس پہ کیا کمنٹری کی جائے؟
کہ وہ عدل اور تقوی اور حق کے کتنے قریب رہے ہیں، یہ ایک تاریخ ہے. جو ہم نے پوری ایک تاریخ بیان کی نا، اور اس میں بہت سارے فیصلے ایسے تھے جو واقعی حق کی بنیاد پہ تھے، بہت سارے فیصلے ایسے بھی رہے ہیں جنہوں نے بالکل طے کیا حق کو. یہ جو بڑا مشہور کانسیپٹ ہے مغربی ممالک میں تو خیر وہ پورا اسٹیچو کے طور پہ اس کو لیتے ہیں. اسٹیچو مینز مجسمہ کے طور پہ لیڈی لبرٹی. وہ لیڈی لبرٹی کیا ہے؟ وہ ان کا جو نظام عدل، جسے وہ عام طور پہ نظام انصاف بھی کہہ لیتے ہیں، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ خاتون ہے، اس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، اس کے ایک ہاتھ میں ترازو ہے، دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے. اصل میں یہ کانسیپٹ اسلام کا دیا ہوا ہے. اور ترازو کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ اس کے دونوں پلڑے برابر نہیں ہوتے، ایک پلڑا ہمیشہ جھکا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فیصلہ جو ہوگا وہ اس بنیاد پہ نہیں ہوگا کہ سب کو برابر برابر حصہ دینا ہے. فیصلہ اس بنیاد پہ ہوگا کہ جس کا حق ہے اس کو حق دینا ہے، چاہے زیادہ ہو چاہے تھوڑا ہو. اور ایک ہمیشہ حق پہ ہوتا ہے، ایک ہمیشہ وہ حق پہ نہیں ہوتا. تو اس لیے ترازو جو ہے وہ ایک اوپر ہوتا ہے اور ایک نیچے ہوتا ہے. یہ جو ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہونے والی بات آ رہی ہے، یہ غلط العام ہو گئی ہوئی ہے اور اس کو مطالبہ آ رہا ہے، تو یہ تو خلط صحیح نہیں ہے. یہ خلط مبحث ہے. اصل میں یہ بحث جو ہے اور طریقے سے ہونی چاہیے. اصل میں تو عدل کا، اور یہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ لیڈی جسٹس کا جو ہے پوری دنیا میں یہ ایک طریقہ ہے، اور اسلام نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ عدل قائم کرو، اور قائم کرنے کے لیے تلوار بھی اپنی جگہ ضروری ہے. اور بلائنڈ فولڈ اس لیے، یعنی وہ آنکھوں پہ پٹی اس لیے باندھی ہوئی ہے کہ قانون اندھا ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے، ہمارے ملک میں نہیں ہوتا. ہمارے ملک میں تو بڑی بڑی آنکھیں ہیں اس کی، غور سے دیکھتا ہے کہ کس کو فائدہ دینا ہے، کس کو نقصان دینا ہے. لیکن اصولی طور پہ ہمارے آئین میں بھی یہ طے شدہ ہے، کیونکہ آئین جو ہے وہ تو بہرحال مقدس ہے ہمارے لیے. اس کے اندر خاص جو چیزیں جن کو ہم سمجھتے ہیں غلط ہیں ان کو نکال دیں. اس کے علاوہ فیصلے کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے نا کہ یہ اس فیصلے نے نظریہ ضرورت تو دفن کر دیا ہے، لیکن نظریہ محبت اجاگر کر دیا ہے. بہرحال یہ لوگوں کے مختلف تبصرہ ہو سکتا ہے. ہاں، تبصرے ٹھیک ہے کی نا، بات ہے. تبصرہ ہو سکتا ہے لوگوں کا. لیکن جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ عدالتی بحران، تو دیکھیے میرے نزدیک فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہوا ہے. وہ بالکل کلیئر ہے، آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق فیصلہ ہوا ہے. یہ علیحدہ بات ہے، کئی دفعہ اس کی آپٹکس ایسے سامنے آتی ہیں، اور خاص طور پہ جب ججز کے اندر تقسیم دکھائی دی سپریم کورٹ میں، تو اس میں آپٹکس سامنے آئیں جن کو استعمال کیا بہرحال جن کے پاس طاقت ہے اس وقت، مقتدر حلقے جنہیں کہتے ہیں، انہوں نے بھی اس کو، حکومتی جو ذمہ داران ہیں انہوں نے بھی استعمال کیا. پی آئی ڈی کا بھرپور استعمال کیا گیا، اور وہاں سے پریس کانفرنسز کی گئیں. پارلیمنٹ کے اوپر بھی بہرحال اس کو بہت زیادہ فلور آف دا ہاؤس پہ کیا گیا، لیکن وہ ان کا استحقاق ہے، پارلیمنٹ میں وہ بات کر سکتے ہیں اس حوالے سے. اور پھر یہ کہ جب ہمارے جوڈیشری کے اندر سے بھی آواز، جو ڈائسینٹنگ آوازیں ہیں وہ آتی ہیں، وہ جوڈیشری کا حصہ ہیں، لیکن جب وہ ڈائسینٹنگ نوٹ یا ڈائسینٹنگ آواز سے آگے بڑھ کر ذاتی حملوں کی صورت میں دکھائی دینا شروع ہو جائے، یا ذاتی مخاصمت کی صورت میں دکھائی دینا شروع کر دیں، تو وہ پھر آئینی اور عدالتی بحران کی طرف جا سکتا ہے. اگر تو جو فیصلہ آیا ہے اس کے خلاف ججز جو ہیں خود سپریم کورٹ کے، وہ کوئی فارمل ایکشن کوئی دوسرا دھڑا ججز کا لیتا ہے، تو پھر عدالتی بحران بن جائے گا. ادروائز یہ آئینی یا عدالتی بحران نہیں بنے گا انشاءاللہ. ایوب بیگ صاحب، یہ فرمائیے کہ ماضی میں کسی حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی ہے؟ اگر کی ہے تو اس کے کیا نقصانات ہوئے ہیں؟ میری یادداشت میں تو کسی حکومت نے کبھی سپریم کورٹ کی آخری فیصلے کی کبھی کوئی خلاف ورزی نہیں. صرف ان کا واقعہ ہوا تھا یوسف رضا گیلانی صاحب کا، کہ سپریم کورٹ نے ان کو بار بار کہا تھا کہ خط لکھے خط لکھے خط لکھے. وہ بڑا مشہور زمانہ خط، اور وہ خط نہیں لکھ رہے تھے، تو اس پر سوئس بینک کو خط لکھنے کے والے سے جی لیکن انہوں نے خط لکھنے سے انکار کر دیا تھا. سزا دی گئی تھی، اتنی سزا کہ کورٹ کے فارغ ہونے تک وہ قید کی سزا دی گئی تھی، توہین عدالت کا معاملہ، اور اس میں اس کو وہ 5 سال کے لیے نااہل ہو گئے تھے. اس کے علاوہ میرے کم از کم میری یادداشت میں کبھی سپریم کورٹ کے فیصلے کی اس طرح اس کے خلاف اظہار خیال تو ہوتا ہے. دیکھیے، اظہار خیال، فیصلے کے خلاف اظہار خیال کا حق ہے، آپ کر سکتے ہیں. ہاں، اس میں آپ کسی جج کی ذات پر حملہ نہیں کر سکتے، وگرنہ ہے کہ فیصلے پر تو دنیا بھر میں اعتراضات ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے، اپنا نقطہ نظر پیش کرنا چاہیے، لیکن کسی جج کی ذات کو جو، تو وہ تو ہمارے آئین میں بھی ہے، ہمارا آئین اجازت نہیں دیتا، اور یہ ایک قابل گرفت جرم ہے. اگرچہ یہ جرم اب عام ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ قابل گرفت جرم ہے کہ جج کی ذات کو، ہاں آپ فیصلے کو کریں. میری ذاتی رائے میں تو اس کے علاوہ کوئی اور مثال نہیں ہے جس کے سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کو وقت کی حکومت نے رد کیا ہو. اچھا ایوب بیگ صاحب، ہمارے ساتھ معروف صحافی اور تجزیہ نگار جناب سلمان غنی صاحب لائن پہ ہیں.
آئیے اس حوالے سے ان سے بھی رائے لیتے ہیں۔ سلمان غنی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جناب یہ فرمائیے گا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس پر ایک جنرل سا تبصرہ فرمائیں کہ آپ کے خیال میں یہ فیصلہ کیسا ہے؟ دیکھیں یہ معاملہ کورٹ کا معاملہ ہی نہیں تھا، یہ سیاستدانوں کا آپس کا معاملہ تھا، ٹھیک، اور پاکستان کی سیاسی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اہل سیاست کے درمیان ڈائیلاگ کا عمل نہیں ہے، کہ ماضی کے اندر تمام تر معاذرائی اور تناؤ کے باوجود جو پولیٹیکل فورسز آپس میں بیٹھ کر نگران حکومتوں کا فیصلہ بھی کرتی تھی جی، اور الیکشن کا عمل بھی پایہ تکمیل کو پہنچتا تھا اور انتخابی نتائج بھی تسلیم کر لیے جاتے تھے۔ بالکل، لیکن یہ جو نئی صورتحال طاری ہوئی ہے اس میں ڈیڈ لاک کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے عدالت عظمیٰ سے رجوع کیا جی، اور عدالت عظمیٰ نے یہ سارا معاملہ دیکھا، اور اگر آئین پاکستان کی طرف دیکھا جائے تو پاکستان کی عدلیہ کو بہت سارے اختیارات حاصل ہیں، لیکن الیکشن کے حوالے سے جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے اس میں جو الیکشن کمیشن کے اختیارات کا بھی ذکر ہے کہ الیکشن کمیشن کی مرضی کے بغیر الیکشن ڈیٹ نہیں دی جا سکتی، اور اب بھی یہ فورسی کیا جا رہا تھا کہ شاید عدالت عظمیٰ یہ معاملہ دوبارہ الیکشن کمیشن کی طرف ریفر کرے گی اور وہ نئی ڈیٹ دے گا۔ دیکھیں اس میں جو اصل بات ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل فورسز کا کسی حد تک اتفاق بھی رہا کہ جب پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے 2 صوبوں کے الیکشن کا فیصلہ کیا تو عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ بلا شبہ 2 الیکشن سے مالی اخراجات کا بوجھ پڑے گا تو عام انتخابات ہی ہونے چاہیے، اور عام انتخابات میں انہوں نے ڈائیلاگ کی بات کی تھی، لیکن دوسری طرف حکومت بھی ایک الیکشن کی بات کرتی رہی ہے لیکن گورنمنٹ نے بھی سنجیدگی ظاہر نہیں کی۔ دیکھیں بنیادی رول گورنمنٹ کا ہوتا ہے مفاہمت کے لیے، مذاکرات کے لیے، تو یہ پیشکش تو ضرور کرتے رہے، لہٰذا یہ سارے ڈیڈ لاک کی وجہ سے یہ ساری صورتحال بنی ہے۔ اب جو عدالت عظمیٰ کا جو فیصلہ ہے اس میں پنجاب کے لیے 14 مئی کی ڈیٹ دی گئی ہے، اور یہ فیصلہ اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اس کے حوالے سے پاکستان کے اندر استحکام آئے گا، چونکہ حکمران الائنس اس کے حوالے سے فل کورٹ کا مطالبہ کرتا رہا اور انہوں نے اس پہ ایک ریزولوشن بھی پیش کی، اور خود یہ بات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ سارا عدالتی عمل شروع ہوا تو کچھ ججز نے بھی یہ بات کی تھی فل کورٹ کی، بلکہ کچھ ججز نے جو اسمبلیوں کی خاتمے کا عمل ہے اس کو بھی ٹارگٹ کیا تھا کہ پہلے یہ بھی دیکھا جائے کہ کیا جو اسمبلیوں کا خاتمہ ہوا ہے یہ ایک آئینی عمل کے ذریعے ہوا ہے، لیکن چیف جسٹس صاحب نے اسے صرف نظر برتا اور معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ فیصلہ تو ہو گیا پنجاب میں 14 مئی کو الیکشن کا، لیکن کیا 14 مئی کو الیکشن ہو پائیں گے یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بھی گورنمنٹ کو کہا ہے کہ وہ 10 اپریل تک الیکشن کمیشن کو 20 ارب روپے کی فراہمی اور خاص طور پہ جو سیکورٹی ادارے ہیں سیکورٹی کی فراہمی کی یقین دہانی کروائے۔ تو میرا خیال ہے کہ 14 مئی کے الیکشن کے حوالے سے جو 10 مئی کا دن ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ کیا فیڈرل گورنمنٹ الیکشن کمیشن کو جو ممکنہ مسائل ہے وہ فراہم کر پائے گی، یہ اہم ہوگا۔ ٹھیک، سلمان غنی صاحب یہ فرمائیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں 14 مئی کو اگر انتخابات ہو جاتے ہیں، یہ جتنے بھی ہم ہرڈل فورسی کر رہے ہیں یہ کراس کر کے پرامن انداز میں انتخابات ہو جاتے ہیں تو اس کے چند ماہ بعد جنرل الیکشنز ہوں گے، تو جنرل الیکشنز کی کیا حیثیت رہ جائے گی پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے وہاں پہ انتخابات ہونے کے بعد؟ آپ نے بیچ میں گیپ چھوڑ دیا ہے وہ میں فل کر دیتا ہوں کہ یہ صرف 14 مئی کو پنجاب کے ہوں گے، اس کے بعد پختونخوا کے ہوں گے، اس کے بعد وفاق اور سندھ اور بلوچستان کے ہوں گے۔ اس سے پہلے پاکستان کے اندر ایسی نظیر نہیں ملتی، اور کیا آج کا پاکستان اگلے 6 ماہ میں انتخابی ماحول طاری رکھنے کا مکمل ہو سکے گا؟ کیا پاکستان کے معاشی معاملات ایسے ہیں؟ کیا آپ کے پاس اتنے وسائل موجود ہیں کہ آپ مرلہ وار الیکشن کروا سکیں؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ اس طرح چلتا نظر نہیں آ رہا۔ میں باوجود کہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے ایک فیصلہ کر دیا ہے، میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ گیم جو ہے وہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے کورٹ میں ہے کہ جب وہ پاکستان کے ساتھ اپنی سیاست کو مشروط کرتے ہیں اور پاکستان کے عوام سے انہوں نے ووٹ لینا ہے
تو وہ اپنی ضد اور انا کو چھوڑیں, ایک ایک قدم پیچھے آ جائیں, پاکستان کو ایک قدم آگے کر دیں. تو یہ ایک الیکشن ہی میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر استحکام کا ذریعہ بن سکے گا اور حکومت سازی کا عمل پایا تکمیل کو پہنچے گا. آپ نے جو نقطہ اٹھایا وہ نقطہ بھی درست ہے. دیکھیں بات یہ کہ اب اگر 14 مئی کو الیکشن ہوتا ہے, اس کے بعد جب وفاق کا الیکشن ہوگا تو وہ جو آئین کے اندر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ہے وہ شک وہ کیسے پوری ہو سکے گی. اور میرا خیال ہے کہ اگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 14 مئی کو الیکشن ہو گیا تو 14 مئی کے الیکشن میں میرا خیال ہے وفاق کا فیصلہ بھی ہو جائے گا, کیونکہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, اصل میدان پنجاب میں ہی لگنا ہے, اور پنجاب میں جس نے بھی میدان مار لیا تو وفاق کا رزلٹ بھی سامنے آ جائے گا. بالکل. اچھا سلمان غنی صاحب یہ بتائیں کہ آئین کے مطابق حکومت کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا اس کی آئینی ذمہ داری ہے. ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کر سکتی ہے, اور یہ جس طرح ابھی تک جو اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کہ انہوں نے فیصلہ مسترد کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, ایسی صورتحال میں حالات کس طرف جا سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں یہ اس سے پہلے یہ تقسیم تو تھی عوامی سطح پر, اور یہ جو پچھلے ایک ہفتے سے پیدا شدہ صورتحال ہے اس میں تقسیم ہو گئی اداروں کی سطح پر, کہ سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا مقصد تو یہی تھا کہ جو عوامی سطح پر انتشار ہے, جو خلفشار ہے, اس کا کوئی حل پیش ہوگا. لیکن خود پاکستان کی عدالت عظمیٰ بھی تقسیم ہوئی نظر آ رہی ہے. جہاں تک حکومت اور عدلیہ کے درمیان ایک مخاصمت کی صورتحال کی بات ہے تو حکومت اس مخاصمت کو عدلیہ اور حکومت کے درمیان کرنے کی بجائے انہوں نے اپنا سیاسی مورچہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کو بنایا ہے. دیکھیں بنیادی رول پارلیمنٹ کا ہوتا ہے اصلاحات کے حوالے سے, لیکن پاکستان کی پارلیمنٹ کو بھی اس طرح بروئے کار نہیں لایا گیا جس طرح لایا جانا چاہیے تھا. اور اگر عدالتی اصلاحات پہ مقصود تھی تو کہتے ہیں کہ بر وقت کیا جانے والا کام ہی نتیجہ خیز ہوتا ہے, مؤثر ہوتا ہے. تو پارلیمنٹ کے ذریعے جو ایک ریزولوشن لائی گئی ہے اس میں ایک واضح عدم اعتماد تھا, اور میرا خیال ہے یہ معاملہ جو فل کورٹ کا تھا یہ پارلیمنٹ میں تو بعد میں آیا ہے. یہ نقطہ خود ججز کے درمیان پہلے ڈسکس ہوا ہے. کچھ ججز نے جو سینئر ججز ہیں انہوں نے یہ فل کورٹ کی بات کی تھی, لیکن چیف جسٹس صاحب فل کورٹ پہ آنے کے لیے تیار نہیں تھے, اور باوجود کہ وہ ایک بڑا واضح فیصلہ انہوں نے دے دیا ہے. لیکن یہ جو تاثر تھا کہ 9 سے 8, 8 سے 6, 6 سے 5, 4 اور 4 کے بعد 3 رکنی جو بینچ کا فیصلہ ہے, اس سے میرے خیال وہ جو فیصلے کی ساکھ ہے وہ اس طرح مضبوط نہیں ہے جس طرح کورٹ کے فیصلے کی ہوتی ہے. سلمان غنی صاحب حکومت جو ہے یہ ریویو پٹیشن میں جا رہی ہے آپ کے خیال میں یا نہیں؟ میرا خیال میں ریویو پٹیشن جو میں نے کبھی عدالتی رپورٹنگ تو نہیں کی, لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ ریویو پٹیشن میں 99% وہی بات رہتی ہے. میرا نہیں خیال کہ حکومت جو ہے ریویو پٹیشن میں جائے گی, البتہ وہ پارلیمنٹ کو بروئے کار لائے گی. ہو سکتا ہے کہ وہ چیف جسٹس صاحب اور ججز صاحبان کے خلاف ریفرنس لائے, کیونکہ اس ریفرنس کا اندیہ خود وزیر داخلہ نے 2 روز پہلے دیا تھا. سلمان غنی صاحب آپ کے تجزیے کا بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ جناب. ایوب بیگ صاحب, سلمان غنی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. یہ فرمائیے گا کہ جہاں فیڈریشن ہوتی ہے, جن ممالک میں فیڈریشن ہوتی ہے, وہاں پہ مرکز اور ریاستوں کے انتخابات اکٹھے بھی ہوتے ہیں, الگ الگ بھی ہوتے ہیں. تو پاکستان میں یہ کیوں اس طرح مسئلہ بنا ہوا ہے کہ یہاں پہ انتخابات اکٹھے نہیں ہو سکتے یا الگ الگ ہوں گے تو مسائل ہوں گے؟ یہ آپ ذرا تجزیہ دیجیے اس والے سے. میں خود اس بات پہ پریشان ہوں کہ الگ الگ انتخابات ہونے سے کیا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. دیکھیں جہاں تک تعلق ہے وسائل کا, مالی وسائل کا, جب مرکز کے اور دوسرے صوبوں کے ہوں گے تو پنجاب کے تو نہیں ہوں گے, وہ اس کے پیسے بچیں گے نا. میں سمجھتا ہوں یہ ایسے عذر پیش کیے جا رہے ہیں جن کی سرے سے کوئی حیثیت ہی نہیں کہ جی الگ کریں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. میں کہتا ہوں سیکیورٹی کے حوالے سے تو بہت ہی بہتر ہو جائے گا الگ الگ الیکشن ہونا. کیوں؟ پہلے سارے پاکستان میں الیکشن ہوتے تھے, سارے پاکستان کی فورسز کو سیکیورٹی دیکھنی پڑتی تھی. اب پنجاب کے الیکشن ہوں گے, سیکیورٹی فورسز صرف پنجاب کو دیکھے گی. KPK کے الیکشن ہوں گے, سیکیورٹی فورسز اس کو دیکھے گی. میرا کہنے کا مطلب ہے سیکیورٹی کا معاملہ تو بہت آسان ہو گیا, بہتر ہو گیا. الگ الگ ہونے سے الگ الگ ہونا ہی بہتر ہے اگر سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے دیکھیں. ویسے بھی سن 8 میں جو الیکشن ہوئے تھے, سن 13 میں جو الیکشن ہوئے تھے, ان سے آج سیکیورٹی کئی درجے بہتر ہے. دوسری بات آ گئی مالی وسائل کی. مالی سطح پر یقیناً کچھ رقم زیادہ خرچ ہوگی, لیکن ایسا تو نہیں ہے
کہ پنجاب میں بھی جب الیکشن ہوں گے تو کل رقم خرچ ہو جائے گی، اور جب باقی کو ہو گے تب بھی کل رقم، جب باقی الیکشن ہوں گے تو پنجاب میں نہیں ہوں گے نا، اور پنجاب میں نہیں ہوں گے تو پنجاب میں خرچ ہونے والے پیسے بچیں گے نا، تو اس میں کوئی 19-20 کا فرق پڑ جائے تو کوئی بڑی بات نہیں، اس سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا، 18-20 کا کر لیں، اس سے زیادہ فرق اخراجات کا نہیں پڑے گا، اور سیکورٹی تو بہتر ہو جائے گی۔ الگ الگ سیکورٹی کرنی کتنی آسان ہے کہ اگر فوج کو کہا جائے، فورسز کو کہا جائے صرف پنجاب کی کرے، کتنا آسان ہے سارے پاکستان کی نسبت۔ پاکستان کے کل ایکسپینڈیچر جو ہے نا سالانہ، اس کا انتخابات 0.15 اخراجات ہوتے ہیں، ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، لہذا اخراجات والا معاملہ بھی بالکل عذر لنگ ہے، اس میں کوئی نہیں ہے حیثیت۔ باقی رہ گیا، ابھی آپ نے بات کی ہے سیاسی بحران کی اور عدالتی بحران کی، میں سمجھتا ہوں کہ اور جو مطالبہ تھا حکومت کی طرف سے کہ جی فل بینچ آئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس کے ساتھ ایک فیصلہ آیا حافظ قرآن کے حوالے سے، اس نے بہت بڑا مسئلہ حل کیا ہے، اس نے عدالتی بحران کو کافی حد تک حل کر دیا۔ جو 6-0 سے فیصلہ آیا ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ فل کورٹ ہوتا، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ 6-0 کے فیصلے آنے سے میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر فل کورٹ بھی ہوتا تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ پھر اس فیصلے کے برعکس کوئی فیصلہ آتا، میں نہیں یہ کہہ سکتا کہ اس کے مطابق ہی آتا، لیکن جب یہ 6-0 کا فیصلہ ثابت کرتا ہے کہ یہ ڈویژن کتنی ہے، تو پھر امکان تھے، یہ بھی امکان تھا کہ موجودہ فیصلے کے برعکس آ جاتا، اور یہ بھی یقیناً یہ امکان تھا کہ یہی فیصلہ آتا فل کورٹ کا بھی۔ لہذا جو اتنا شور ڈالا جا رہا ہے فل کورٹ کا، اس شور شرابے میں بھی کوئی اتنی جان نہیں ہے، بس یہ تھے خود۔ پھر یہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ 6 ماہ بعد پھر کرائے جائیں گے اور یہ ہوگا، دیکھیں سپریم کورٹ نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ فلاں، یا آئین نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ فلاں الیکشن ہوگا تو اس کی حیثیت کیا ہوگی، وہ 6 ماہ بعد ہو تو اس کی حیثیت کیا، انہوں نے اکارڈنگ ٹو دا بک چلنا ہوتا ہے، انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے آئین کیا کہتا ہے، آئین کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ اچھا وہ ٹھیک ہے وہ حیثیت کیا ہوگی، لیکن یہ ہے کہ ایک ڈیسائسو فیکٹر تو ہوتا ہے نا، بہرحال پنجاب میں جو الیکشن ہوتا ہے ڈیسائسو فیکٹر ہوتا ہے الیکشنز میں۔ بالکل، دیکھیں نا معاملہ یہی ہوتا ہے، اگر اکٹھے الیکشن کرانے کا معاملہ تھا تو 2 ہی طریقے تھے نا، یا تو یہ الیکشن پیچھے جیسے اکتوبر میں کر دیا جاتا، یا یہ جو باقی اسمبلیاں رہ گئی ہیں وہ بھی توڑ دی جاتی ہیں اور اب اکٹھے الیکشن ہو جاتے۔ جب اکتوبر میں ان 2 اسمبلیوں کا الیکشن جائیں گے تو آئین ٹوٹتا ہے، مسئلہ یہ ہے، جبکہ اگر فوری طور پر باقی اسمبلیاں اگر توڑ دیا، وہ ان کی ثوابدید پر ہے، کوئی قانون انہیں مجبور نہیں کر سکتا۔ یہ اگر ہم صوبائی 2 اسمبلیوں کے الیکشن اکتوبر میں لے جائیں تو اس سے آئین ٹوٹتا ہے، اس سے آئین شکنی ہو جاتی ہے، کیونکہ آئین بڑا واضح ہے۔ اور آپ نے وہ انڈیا کے سابق چیف جسٹس کا بیان پڑھ ہی لیا ہوگا جس نے کہا ہے کہ میں نے پاکستان کا سارا آئین پڑھا ہوا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی یہ جج کس میں ملوث ہیں، 5 منٹ کا فیصلہ تھا کہ 90 ڈیز میں الیکشن کروانے جائیں، اس نے بیان دیا ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ پاکستان کے 297 ریٹائرڈ ججز نے بھی کہا ہے کہ کوئی معاملہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ 90 دن میں الیکشن کرائے جائیں۔ جتنی بھی بھول بھلائیاں ہیں وہ صرف الیکشن کو، معاملے کو کسی طرح اس میں کہہ دیں کہ وقت لینے والی بات ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ آئینی ماہرین بھی اور قانونی ماہرین بھی جو جتنے بڑے بڑے ہیں ان کی اکثریت کس طرف کھڑی ہے، یہاں تک کہ پی ڈی ایم کے بڑے اعتزاز اعظم، پی ڈی ایم کے بڑے لطیف کھوسہ صاحب، وہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں، حالانکہ ان کی پارٹی پیپلز پارٹی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ اٹارنی جنرل بھی اسی فیصلے سے متاثر ہو کر استعفیٰ دے گئے۔ لہٰذا بات تو بڑی کلیئر تھی کہ 90 روز میں الیکشن ہونا چاہیے تھا، اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں وہ بات کی ہے، اور اس کا ایک ہی حل، بہترین حل تھا کہ دوسری اسمبلیاں بھی فوری طور پر توڑ کر اکٹھے الیکشن کرا لیے جاتے۔ لیکن پھر کہوں گا انہیں مجبور نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ اس لیے کہ وہ آئینی تقاضا نہیں تھا۔ اگر وہ نہ مانتے تو پھر الگ الگ ٹھیک ہے، بھارت کی آپ روز دیکھتے ہیں فلاں ریاست میں الیکشن ہو رہے ہیں، فلاں ریاست میں الیکشن ہو رہے ہیں، اب مرکز میں الیکشن ہو رہے ہیں، آپ امریکہ میں دیکھتے ہیں پریسیڈنٹ جو ہے وہ دنیا میں موجود ہے۔ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اصل میں پاکستان میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، اس لیے کچھ لوگوں کو عجیب لگ رہا ہے۔ بعض لوگ تو اپنی مفادات کی وجہ سے، حکومت تو اپنے اس سیاسی مفاد کی وجہ سے کہہ رہی ہے نا، لیکن عوامی سطح پہ لوگوں کو محسوس ہوتا ہوگا شاید کہ جی الگ الگ کیوں ہے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آئین شکنی سے بچا جائے،
بہتر یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کی تعمیل تعمیل کی کی جائے. ابھی آپ نے سن ہی لیا نا کہ جی اب بھی 14 مئی کو الیکشن ہو جائے. اس کا کیا مطلب ہے؟ سلمان غنی صاحب کہہ جی رہے تھے اب وہ بھی تو ایک خدشے کا اظہار خدشے کا اظہار ہے. جی بالکل میں نہیں کہتا خدشے کا اظہار کرے. آپ کو پتہ ہے ان کا جتنا دخل ہے حکومت کے اندر، ان کے جتنا تعلق ہے، وہ خدشہ بلا جواز نہیں ہوگا. لہٰذا ایک ہی حل ہے کہ آئین شکنی سے بچتے ہوئے سپریم کورٹ کے حکم کا عمل کرتے ہوئے ان 2 صوبائی الیکشن کرا دیے جائیں، باقی کے بعد میں کرا دیے جائیں، مسئلہ حل ہو جائے گا. رضا الحق صاحب، سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، ہمارے سیاسی رہنماؤں نے بڑے تند و تیز اور بڑے کنٹروورشل بیانات دیے. نواز شریف صاحب نے کہا کہ ان ججز کے خلاف فل کورٹ ریفرنس فائل ہونا چاہیے. بلاول زرداری نے جہاں اور بہت سی باتیں کی، اس نے یہ بھی کہا کہ تخت لاہور کی لڑائی میں پاکستان ڈوب جائے گا. یعنی اس طرح کے کنٹروورشل بیانات دیے. آپ کے خیال میں یہ جو تمام اخلاقی حدیں پار کرنے والے جو بیانات ہیں، اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں؟ وسیم صاحب، یہ بہت بڑا المیہ ہے ہماری قوم کا کہ اخلاقی سطح پہ سیاستدانوں کی بھی تربیت شاید اس طرح سے نہیں ہو سکی، اور دیگر جو ہمارے بہرحال عوامی سطح پہ بھی اس کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تربیت جو ہے اس کا فقدان نظر آتا ہے. ابھی حالیہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر آپ نے جس طرح ذکر کیا، نواز شریف صاحب جو سابق 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، انہوں نے یہ حوالہ دیا کہ تینوں ججز کے خلاف فل کورٹ ریفرنس جانا چاہیے. اور پھر یہ بھی ان سے پوچھا گیا کہ ان کے خلاف شواہد، کیونکہ بہرحال ریفرنس اگر کسی جج کے خلاف جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایویڈنس تو پیش کرنا پڑتا ہے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہی کافی ہے. یہ بڑی مبہم سی بات ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں، انہوں نے جو آپ نے حوالہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ پنجاب تخت لاہور جو ہے اس کا جو فیصلہ ہے اس کے نتیجے میں، بلکہ یہاں تک انہوں نے بات کہی کہ ایمرجنسی اور مارشل لاء کا خطرہ ہو سکتا ہے. ابھی ایمرجنسی اور مارشل لاء کی باتیں کرنا ان لوگوں کی طرف سے جو کہ جمہوریت کے چیمپئنز ہیں، اور چیمپئنز میں نیگیٹو سینس میں نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ بہرحال پیپلز پارٹی کی ایک پوری جد و جہد ہے. یہ آئین پاکستان کا جو اس وقت مروجہ آئین ہے، جو رائج ہے پاکستان میں 73 کا آئین، اس کو بنانے والی جماعت ہی پیپلز پارٹی تھی، باقی لوگ ساتھ ملے اس وقت 73 میں. پھر مریم نواز صاحبہ جو ہیں، انہوں نے اپنی جو ٹویٹس کی، انہوں نے ٹویٹس کا ایک سلسلہ پورا کیا، اس میں ججز کی ذات کو بھی نشانہ بنایا، اور یہاں تک کہا کہ ان کو تو اب یوں کہیں کہ کٹہرے میں، عدالت کے کٹہرے میں لے کے آنا پڑے گا جو انہوں نے فیصلہ کر دیا. اچھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہماری جو ویسے تو ماضی میں بھی یہ معاملات ہوتے رہے ہیں. 90s کے اندر جو لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو اب جس وقت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی. رضا صاحب، ویسے یہ فرمائیں کہ یہ بیان دینا ایسا کہ کٹہرے میں لایا جائے گا، یہ کوئی سیاسی بیان تو ہو سکتا ہے، یہ فیزیبل ہے؟ ججز کو کٹہرے میں لا سکتے ہیں؟ سر وہ بات بالکل مختلف ہے، ہم اس طرف جانے ہی نہیں چاہتے. ہم تو اخلاقی پہلو پہ بات کر رہے ہیں اس وقت. فیزیبل ہونا یا نہ ہونا وہ تو پھر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کے پاس پورا طریقہ کار موجود ہے. آئین کے آرٹیکل 209 کے اندر سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس جاتا ہے، اور وہ پورا ایک ڈیٹیل ہے. لیکن جس طرح 90s کی سیاست میں ہم نے دیکھا، نواز شریف صاحب محترم اور بے نظیر صاحبہ جو تھیں، ان کے آپس میں کس طرح سے وہ اخلاقی سطح کے اوپر، وہ ایک اخلاقی سطح سے گر کر ہی مجھے کہنا چاہیے وہ جنگ چلتی رہتی تھی. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جب ان کو نکالا گیا تو انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. سپریم کورٹ کے ججز کو وہ بھی اپنی تقاریر میں یہاں تک کہتے رہے کہ اگر آپ بکے بھی تو کتنا چیپ بکے، اور یہ ساتھ کے چیف جسٹس سن لو اور یہ کر لو اور وہ کر لو، اور پھر میر جعفر اور میر صادق اور اس طرح کی باتیں. یعنی کہ یہ ساری اوور آل اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو ایک اخلاقی معاملات ہیں ان میں تربیت کی، اور اس چیز کو دیکھیے ہمارا اسلام جو ہے اس حوالے سے بڑی خوبصورت رہنمائی کرتا ہے ہماری. ایک تو بہرحال وہ حیا کے حوالے سے عام طور پہ جو فزیکل شرم و حیا ہے اس کے حوالے سے عام طور پہ اس کو سمجھ لیا جاتا ہے. ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تمہیں شرم و حیا نہ رہے تو پھر جو چاہے کرو. وہ حیا جو ہے وہ صرف فزیکل شرم و حیا نہیں ہوتی. حیا ایک پورا کانسیپٹ، ایک پورا فلسفہ ہے. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں دوسرے کے سامنے، آپ کے اندر جھجک کیا ہے، کس حد تک آپ اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کے گفتگو کرتے ہیں یا معاملات کرتے ہیں، مروت کتنی ہے اپنی. وہ جو ہے نا کہ رحماء بینہم، یعنی کہ آپ کس حد تک اور کس سطح پہ جا کے ایک دوسرے کے لیے رحم دلی کا ثبوت دیتے ہیں. یہ سارے معاملات جو ہیں، اور پھر یہ کہ ہمارے جو ادارے ہیں اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہ اخلاق کی اس سطح کے اوپر گر گئے ہوئے ہیں کہ لوگوں کی آڈیوز، اور یہ نہیں کہ صرف عام لوگوں کی تو بہرحال ہوتی ہی ہوں گی، جو اعلیٰ ترین منصب پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی آڈیوز اور ویڈیوز وہ بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں. کہا یہ جاتا ہے نا کہ سیاست جو ہے یہ خدمت کا دوسرا نام ہے.
اگر خدمت کی وجہ آوری میں اس طرح کے معاملات چلے جائیں، اس حد تک چلے جائیں، تو وہ کیا سیاست اور کیا خدمت رہی وہ؟ یہی وہ بات ہے جس کی طرف ہم توجہ مبذول کروانا چاہتے ہیں. دیکھیے یہ مغربی جمہوری نظام جو ہے اس کے اندر بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم ایگری کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ان کے اندر بہت سارے فوائد بھی ہیں، بہت ساری ایسی باتیں جن سے سیکھا بھی جا سکتا ہے. اگرچہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ مغربی جمہوری نظام کی کور جو اصل ہے اس کی بنیاد اسلام سے ہی لی گئی تھی. بالکل. لیکن اس میں ایک ایسا معاملہ ہے کہ یہ بڑی اہم اور باریک سا نقطہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں جو مقصد اور ہدف ہے اور جو طریقہ کار ہے وہ بالکل مختلف ہیں ایز کمپیئر ٹو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے نظام دیا گیا. اس میں طریقہ کار اور ہدف کا معاملہ ہوتا ہے. جو ہمارے نظام یہاں پہ رائج اور ہم نے تو مغربی جمہوری نظام سے مستعار لیا ہوا ہے، وہی وہاں سے لیا ہوا ہے، بورو کیا ہوا ہے، اسی کو استعمال میں لے کے آ رہے ہیں. یہاں پہ حکومت اور اپوزیشن مقصد بن جاتا ہے، طریقہ کار نہیں. طریقہ کار ہونا چاہیے کہ جمہوریت کے ذریعے ووٹ لے کر الیکٹ ہو کر پھر آپ پارلیمنٹ میں آئیں. مقصد ہونا چاہیے لوگوں کی خدمت کرنا، ملک کے اندر ایسی قانون سازی کرنا جس مقصد کے لیے ملک بنایا گیا تھا اس کو پھر آپ اس کی تکمیل کر سکیں، یعنی پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامی نظریاتی ریاست بنا سکے. ہوا کیا، جو ہم سے بہت بڑی کوتاہی ہوئی، غلطی ہوئی، اور ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے ہم توبہ کریں اس کے اوپر اور صحیح راستے کی طرف پلٹ آئیں، وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو اپنا ہدف بنا لیا. ہمیں اس کو طریقہ کار رہنے دینا چاہیے. ہدف ہمارا وہ ہونا چاہیے جس مقصد کے لیے ملک بھی بنایا گیا تھا اور جو ہمیں اسلام حکم دیتا ہے کہ یہ اپنا مقصد ہے، وہ اعلیٰ مقصد، وہ بڑا مقصد جس کے لیے تم نے زندہ بھی رہنا ہے. وہ قرآن پاک کی ہے نا ایک آیت کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، یعنی کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میرا سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خر کرنے والوں میں سب سے پہلے میں ہوں. تو ریاست کا یہ کام ہے کہ وہ یہ معاملہ اول رکھے، اپنا جو مقصد ہے وہ اس کو رکھے. طریقہ کار پھر مختلف ہو سکتا ہے، اس پر بحث بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. رضا الحق صاحب اور جناب ایوب بیگ صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.